اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ قیامت سے پہلے بہت سی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے بڑی نشانی خروج دجال ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑا نہیں ہوگا۔ یہ فتنہ ایمان والوں کے صبر، یقین اور عقیدے کا امتحان ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا میں بے ایمانی، ظلم، قحط اور فتنوں کا دور دورہ ہوگا۔ دجال کی پیدائش اور ابتدائی حالات۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک انسانی نسل سے ہوگا، یعنی کوئی جن یا شیطان نہیں بلکہ ایک انسان ہی ہوگا جس کے اندر شیطان کا اثر اور فریب بھرا ہوگا۔ احادیث میں اس کا جسمانی حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ پیشانی پر کافر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ وہ لمبا، چوڑا اور زہریلا چہرہ رکھنے والا ہوگا۔ وہ خود کو خدا کہلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ تم میں سے جو دجال کو دیکھے تو جان لے کہ وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں۔ بخاری شریف۔ حدیث کے مطابق دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ خراسان آج کے افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقوں پر مشتمل خطہ ہے۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے سروں پر سبز عمامے ہوں گے۔ یہ لشکر شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے نکلے گا اور آہستہ آہستہ پورے عالم میں پھیل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ دجال مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا، خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگوں کی ایک قوم ہوگی جن کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ دجال کا فتنہ اور جادو۔ دجال کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بطور آزمائش ظاہری معجزات جیسی قوتیں عطا کرے گا تاکہ لوگوں کا ایمان پرکھا جائے۔ وہ بارش برسا سکتا ہوگا، زمین سے غلہ اگو سکتا ہوگا، ایک علاقے کو سرسبز اور دوسرے کو ویران کر دے گا، ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دکھائے گا اللہ کے حکم سے بطور آزمائش۔ وہ جنت اور دوزخ دکھائے گا مگر حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جنت دراصل دوزخ اور اس کی دوزخ دراصل جنت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوں گے مگر اس کی جنت دراصل جہنم اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو لوگ اس کے جادو اور ظاہری طاقتوں کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ وہ اعلان کرے گا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، بارش برساتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ جو کمزور ایمان والے ہوں گے اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ خاص طور پر یہودی، منافق اور دنیا پرست لوگ اس کی فوج میں شامل ہوں گے۔ ایمان والوں کا حال۔ دجال کے فتنہ کے زمانے میں ایمان پر قائم رہنا نہایت مشکل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ اس زمانے میں ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر بن جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی کہ وہ سورۃ الاحقاف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کریں کیونکہ وہ دجال کے فتنہ سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اس سے زیادہ جو شخص سورۃ الاحقاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا دنیا پر قبضہ۔ دجال اپنی فوج کے ساتھ دنیا کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو جائے گا۔ وہ دولت، طاقت اور فریب کے ذریعے لوگوں کو غلام بنائے گا۔ جو اس کی اطاعت کرے گا اسے رزق اور آسائش دے گا، جو انکار کرے گا اس پر قحط، پیاس اور ظلم نازل کرے گا۔ دنیا کے بیشتر بادشاہ، سیاست دان،
اور دنیا پرست لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پروپیگنڈے، جادو اور فریب سے پوری دنیا حیران ہوگی۔ جب دجال کا ظلم انتہا پر پہنچ جائے گا، تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، جب دجال اپنے لشکر کے ساتھ شام کے علاقے میں ہوگا، تب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں 2 فرشتے ہوں گے، وہ زرد لباس پہنے ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہوگا۔ زمین پر آ کر دجال کا پیچھا کریں گے، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مکہ پیچھا کریں گے اور باب لوڈ گیٹ کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ مقام آج کے فلسطین کے شہر لود میں ہے۔ پھر دنیا میں امن، عدل اور ایمان کا دور شروع ہوگا۔ شیر اور بکری ایک جگہ چرائیں گے، سانپ اور بچہ کھیلیں گے مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لوگ سجدوں میں شکر ادا کریں گے اور اللہ کی عبادت عام ہوگی۔ دجال کے فتنہ سے بچنے کے طریقے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کئی طریقے بتائے کہ وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہ سکیں۔ 1. سورۃ الاحقاف کی تلاوت ہر جمعہ کو۔ 2. مدینہ اور مکہ میں رہنا کیونکہ دجال ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 3. ایمان کی مضبوطی، اللہ پر کامل یقین رکھنا۔ 4. علم حاصل کرنا تاکہ انسان فریب سے بچ سکے۔ 5. نیکی اور عبادت میں مشغول رہنا۔ دجال کی نشانیاں اور وقت کے حالات۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے زمین پر یہ حالات ہوں گے۔ دین کمزور ہو جائے گا، لوگ دنیا کے غلام بن جائیں گے، زنا، شراب نوشی، سود اور فحاشی عام ہوگی، والدین کی نافرمانی ہوگی، علماء دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، مسجدیں آباد مگر دل خالی ہوں گے، خون ریزی، جنگیں اور فتنہ عام ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال کو زمین پر آنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ آخری آزمائش پوری ہو۔ دجال کے بعد کی دنیا۔ دجال کے مرنے کے بعد انسانوں کو ایک نیا دور ملے گا، ایمان، انصاف اور امن کا۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، زمین برکتوں سے بھر جائے گی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دیگر علامات قیامت ظاہر ہوں گی، جیسے یاجوج ماجوج کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع، جانور زمین، دابت الارض، اور آخرکار سور پھونکا جائے گا۔ دجال کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، فریب، جھوٹ اور دنیا کی چمک سے بچنا چاہیے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھے گا، وہ کسی فتنہ سے نہیں ڈرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، جس نے اللہ سے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگی، اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ دعا کریں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ دجال کا واقعہ محض ایک قصہ نہیں، بلکہ ایک حقیقی اور آنے والا امتحان ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ اپنے ایمان، عقیدہ اور اعمال کو درست رکھے، کیونکہ آنے والے زمانے میں حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جو قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، وہی نجات پائیں گے۔